अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूं वो टॉपिक आप लोगों के सामने है, जो मैंने अपना एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि आफ्ताब साहब की प्रोडक्शन से अब मुझे जवाब आया है कि आप कहीं भी काम करना चाहें आप कर सकती हैं। फ़िलहाल अभी पाकिस्तान में हमारा काम नहीं हो रहा। उस सिलसिले में मैंने बात करनी है और मुझे एक दफ़ा फिर दुबई के लिए भी बुलाया गया और मैंने अपने पिछले रीज़न भी बताए। और मेरा जो एक और रीज़न था वो काफ़ी अरसा से मैंने किसी को नहीं बताया था, वो मेरी टीम के दरमियान था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जब मैंने अपना वो व्लॉग बनाया था हैरेसमेंट के हवाले से, आज से 4-5 माह पहले, अभी बॉस यहीं पे थे, अभी डिसाइड होना था, उन्होंने दुबई जाना था, अभी लास्ट शोज़ हमारे चल रहे थे। तो उन दिनों में मुझे हरासा किया गया अपनी टीम के एक मेंबर की तरफ से। मैंने जाके जो टीम के रूल्स हैं, जो आफ्ताब साहब के बनाए हुए रूल्स हैं, हमारे इदारे के रूल्स हैं, वो ये होते हैं कि अब अगर आपको अपने इदारे की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, इदारे की तरफ से कोई मसला है, तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे, उसके बाद आप आगे देखोगे क्या होता है। तो मैंने जो हमारे रूल्स थे, मैंने उसके मुताबिक जाके अपनी मैनेजमेंट से बात की, अपने प्रोड्यूसर से बात की। मैंने उनको बताया कि मुझे ये मसला हुआ है, मुझे हरासा किया गया है, बग़ैर मेरे किसी कसूर के मुझे टॉर्चर किया गया है, और मेरा कसूर भी नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो उन्होंने जी कहा कि चलें, अभी बॉस परेशान है, अभी आप रुक जाएं, अभी हम करते हैं कुछ। तो मैंने फिर दोबारा उनसे पूछा, कहते हैं अभी बॉस परेशान है, थोड़ा सा आप रुक जाएं, हम करते हैं, हम बॉस को बताते हैं। तो इस तरह करते करते काफ़ी वक्त बीत गया और बॉस के पूरा प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई। फिर टीम जो है ना, वो लास्ट वीक में, मतलब बॉस दुबई चले गए, फिर 8 शोज़ जो हमारे हैं वो अरूप जी ने संभाले। तो अब सारे जितने भी मेरे कमेंट्स आए, तो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है मुझसे कि वो हरासा करने वाला कौन था, आपने हमें बताया नहीं। मुझे पहले भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, मैंने उसी वक्त एक व्लॉग बनाया था कि मुझे मेरे टीम मेंबर में से किसी ने हरासा किया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपने आफ्ताब साहब को बताना था, आपको बताना चाहिए था। आप लोग मेरा वो व्लॉग आज से 3-4 माह पहले वाला देख सकते हैं, वो मैंने उसी वक्त बनाया था। मुझे सब ने मशवरा दिया कि आप बॉस को बताओ। बॉस को बताने के लिए भी पहले कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमें उन मराहल को तय करना पड़ता है, उसके बाद आगे सिलसिला चलाना पड़ता है। वो कोई और नहीं था, वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। मुझे किसी से डर नहीं है। दूसरे लोग जिन जिन के साथ उस बंदे ने बगैरतियाँ की हैं ना, हर बंदे को पता है। वो बंदा चुप करके अपना साइड पे हो गया है, अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरे साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, मैं वो बात करूँगी। मेरा सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने कहा जी तुम सोनिया मुल्तानी, तुम व्यूज़ के लिए ऐसा करती हो, तुम जो है ना आए दिन इस तरह का इंटरव्यू, मतलब ये करती हो, शो छोड़ने के बाद सब इस तरह की बात करते हैं, सारे फनकार इस तरह की बात करते हैं, शो छोड़ने के बाद व्यूज़ लेने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे आप एक बात पता है, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपकी ज़ात पे बात कोई करे, आपकी कौम पे कोई बात करे, आपकी लैंग्वेज पे कोई बात करे, आपके ख़ानदान पे कोई बात करे, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप जिस लैंग्वेज के हैं, आपके जैसे मेरा वसेब है, उसको कोई गाली दे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? तो यही बात थी कि हमारे शायर को, शाकिर शुजाबादी साहब को गाली दी गई, मेरे वसेब को गाली दी गई, मेरी सराकी पट्टी को गाली दी गई, मेरे सामने गाली दी गई। मैंने फिर भी मैनेजमेंट को कहा कि ये मसला है, इस बात को देखें आप। मुझे हरासा भी किया गया, मेरे सराइकियों को गालियां भी दी जा रही हैं, आप इस मसले को हल करें। जी हम देखते हैं, जी देखते हैं, अब तो बहुत चले गए, अभी टीम जा रही है। मैंने इसी बात को लेके, क्योंकि मेरा मसला एक ये था, दूसरा मसला था मेरे वालदैन बीमार हैं। मैं उनकी हर माह, पूरी टीम को पता है, हर माह मैं जाके उनकी मेडिसिन लेती हूँ, उनके इलाज के लिए मुझे हर माह अपने गाँव जाना पड़ता है। पाकिस्तान में हूँ, 3-4 घंटे में, 5 घंटे में अपने वसीब पहुँच जाती हूँ, उधर से मेडिसिन लेके दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन जिन दिन हमें छुट्टी होती है, मैं आ जाती हूँ अपनी रिकॉर्डिंग पे। तो दुबई जाके मैं हर माह तो नहीं आ सकती थी, ये मसला था। दूसरा दिल में ये था कि देखो मुझे इस बंदे ने इतना टॉर्चर किया, मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, मेरे लिए उस बंदे को हल्का सा भी नहीं कहा गया। इसके अलावा हमारी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, वो छोड़ के जाते हैं तो उनको वो गालियाँ देता है वो बंदा। वो जब वापस आ रहे होते हैं, अगर टीम के साथ कोई मुआहदा होता है,
وہ واپس آتے ہیں تو ان کو گالیاں دیتا ہے کہ میں ان کی بہن کو یہ کر کے رکھ دوں گا، میں ان کو ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وہ پہلے پلان بناتا ہے، سارا اناؤنس کرتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ ڈیلی ہم لوگ راستے میں آتے تھے جاتے تھے، میں، بابا ناگی، نظرہ بھٹی، ہمارا ایک ڈرائیور ہے کامران، وہ، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بندہ وسیم پنو ہے۔ اس بندے نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی سٹار گئے ہیں، ہنی البیلے کو وہ گالیاں دیتا رہا ہے، سخاوت ناز کو گالیاں دیتا رہا ہے، یہاں سے ناصر چنوٹی گئے ان کو گالیاں دی ہیں، اسد کیفی جس نے اس بندے کو ایک مقام دیا، اس بندے کو ایک پہچان دی، یہاں پہ ان رکھنے کے لیے ایک کریکٹر دیا، اور اس کو یہاں پہ بوز کے سامنے رجسٹرڈ کرنے کے لیے وہ خود اس کی نقلیں کرتا تھا، ٹیڑے میڑے منہ بنا کے، مزاحیہ فیس بنا کے اس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے اس نے بڑے جتن کیے، کیونکہ پنو تو بذات خود ایک تھتھا انسان ہے، اس سے ایک لفظ خدا کی قسم ایک ڈائلاگ اس سے نہیں بولا جاتا، وہ تھتھا ہے، اسے ایک لفظ نہیں بولا جاتا، ان پڑھ چٹا ان پڑھ گمار ہے۔ اس نے میرے سرائکیوں کو گالیاں دیں، میرے سرائکی شاعر شاکر شجاع آبادی صاحب کو گالی دی، میرے وسیب کو گالی دی، مجھے گالی دی۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی یونین بنائی ہوئی ہے، اس نے ببو رانے کو ہاتھ میں کیا ہوا ہے، ماہم کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، فاریہ کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، یہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ اپنی یونین بناتا ہے، اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے ہر بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ کیونکہ میں اب آپ لوگوں کو ایک نازک بات بتاتی ہوں، ایک بہت ہی نفیس بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے فنکار ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹیج کے فنکار ہیں، وہ ایک بال بناتے ہیں، بال اس کو کھیلتے ہیں، کھیل کے وہ اگلے فنکار کی طرف بھیجتے ہیں، اگلا فنکار اپنے آرٹ کے ذریعے اس سے کھیلتا ہے، اس کے بعد وہ اگلے فنکار کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، کہ اس بال کو اس کو کہتے ہیں سویپ، اس سویپ کو وہ کتنی دیر چلاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس طرح کر کے پوری ٹیم اپنے حساب سے اس ٹاپک کو کھیلتی ہے اور اس سیگمنٹ کو چلاتی ہے۔ اب جو فنکار آتا ہے، ہنی البیلا اتنے عرصے کے بعد ہے، تو راستے میں اس بغیرت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بولنے نہیں دیں گے، اس کی بہن کو یہ کر کے رکھ دیں گے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا تھا، اس کی بہن کو یہ کر کے رکھ دیں گے۔ ببو اور میں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، ہم اس کو بولنے نہیں دیں گے۔ ہنی البیلے کا پہلا شو تھا، وہ سبزی والا بنا ہے، یہ پٹھان بن کے ہے، بازار کا سیٹ تھا۔ یہ بات میں نے اپنی پروڈکشن کو بتائی ہے، ہر چیز واضح کر کے بتائی ہے، میں نے اپنی پروڈکشن کو یہ سارا ہر چیز نشانیوں کے ساتھ بتائی ہے۔ اس نے کہا تھا ہم اس کو نہیں بولنے دیں گے، ہم اس کی سوئی پکڑیں گے نہیں، ہم چلانے نہیں دیں گے۔ اب میں نے تو اس کے ساتھ بولنا چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ میں اسی کی وجہ سے، اسی کی پلاننگ کی وجہ سے میں مستیاں چلی گئی تھی، پھر میں واپس آئی اور پھر میں نے اس کے ساتھ بولنا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دن رات یہ یہی کوشش کرتا رہتا تھا کہ ملتانی واپس کیوں آئی، اس کو کسی طرح میں نکالوں، کسی طرح اس کو ٹارچر کروں، یہ دوبارہ چلی جائے، کیونکہ یہ فاریہ کو خوش کرنا چاہتا تھا، یہ ماہم کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ ببو کی ابھی ٹیسیاں کر رہا ہے، ببو کو یہ نہیں پتا، خدا کی قسم ببو اینڈ میں تیرا وقت بھی آئے گا، یہ تجھے بھی کھا جائے گا، تجھے بھی ذلیل کرے گا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کیونکہ میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو جیو دور کے جانتی ہوں۔ خبرناک آشا جہاں زیب والا، جس میں علی میر ہوتے تھے، جس میں حسن مراد تھے، اصغر یزدانی تھے، اس میں کافی سارے فنکار تھے، وہ سب جانتے اس نے اس پروگرام کو توڑا کیسے تھا، اس نے اس پروگرام کو ریزہ ریزہ کیسے کیا، زنیرہ ماہم کے ساتھ مل کے، اس کے بعد اس پروگرام کا سر کھا کے پھر اس پروگرام میں گھسا ہے، اور اس پروگرام میں پھر کچھ عرصہ ٹیسیاں کر منتیں ترلے کر اپنی جگہ بنا کے اب جو ہے نا وہ کسی کو ٹکنے نہیں دے رہا۔ جو فنکار آتا ہے اس کی بات، اس کی سوئی کو پکڑتا نہیں، بیچ میں اپنا لطف تل دیتا ہے۔ ببو کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا، ببو اس کی بات کو اور گیم کی طرف لے کے بات ہی ختم کر دیتا ہے۔ اگلا فنکار دیکھتا رہتا ہے، یار میں نے بات چلائی ہے، میری بات وہیں رہ گئی ہے، یہ مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ اسی طریقے سے سخاوت ناز کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہے، ہنی البیلے کے ساتھ یہی کیا ہے۔ ہنی البیلے نے مجھے کہا کہ سونی تم دبئی کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے اس کو وجہ بتائی اپنی، ایک تو ماں باپ کی وجہ ہے، دوسری وجہ میں نے کہا اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو اس نے مجھے اس طریقے سے ذلیل کرنا ہے، ٹارچر کرنا ہے، میں لڑائی فساد نہیں چاہتی، مجھے ٹارچر اس طریقے سے کرنا ہے کہ مجھے واپس آنا پڑے گا اور میں دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی۔ تو اس نے کہا تھا، میں نے اس کو بتایا یہ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے سب کو، اس نے کہا مجھے پتہ ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے، اور اس بات کا ہنی البیلے کو بھی پتہ چل گیا تھا، سخاوت ناز کو بعد میں پتہ چل گیا، وہ دونوں وہاں چلے تو گئے ہیں، ان کے ساتھ وہی حشر کیے ہیں جو اس نے پلان بنایا ہوا تھا۔ یہ باقاعدہ پورے راستے میں اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، ہم کسی کو نہیں ٹکنے دیں گے۔ اب جو چھوڑ کے گیا ہے وہ واپس آئے گا تو ہم اس کی بہن کو ایسا کر کے رکھ دیں گے،
وہ ہمارے تلوے چاٹے گا کیونکہ ہوں مین اسی ہے گیا مین، وہ یہ باتیں کرتا تھا. اسی وجہ سے میں دبئی نہیں گئی. اب سب مجھے کہتے ہیں جی سونی تمہارے پاس سنہری وقت تھا، سنہری ٹائم تھا، تم کیوں نہیں گئی؟ بوس کو میں بتا نہیں سکتی تھی، میرے بوس پریشان تھے. وہاں جا کے میں جھگڑا کر نہیں سکتی تھی کیونکہ دنیا تماشا دیکھتی کس طریقے سے کن حالات میں ہماری ٹیم باہر کی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں نے بوس سے ریکویسٹ کی کہ بوس یہاں پہ پروگرام چل رہے ہیں، میں یہاں پہ کر لیتی ہوں، آپ کی ٹیم کا حصہ بھی رہوں گی، تو آپ لوگ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اکٹھے ہوں گے. تو یہی کام تھا، یہی طریقہ تھا، ہم کرتے رہے. پھر میں سارے رنگ پنجاب کرتی رہی، میں وہاں نہیں گئی. اب سارے رنگ پنجاب کی ریٹنگ کم ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے نا ہم سے اس روڈ شو ابیرا خان کر رہی ہیں، اس میں ہم سے کچھ کریکٹر کروائے تو وہ اس حساب سے نہیں ہوئے. جو ابیرا خان کا سٹائل ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو رہا تھا. آخر کار میں نے ان سے 2 ہفتے ہو گئے تو میں پوچھ رہی تھی مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے وہ پروڈیوسر یہاں کے بنے ہوئے احسان صاحب ہیں، ان کو بھی پوچھتی ہے، وہ چپ تھے. میں فہیم صاحب سے بھی میں نے پوچھا، وہ چپ تھے. آخر کار فہیم صاحب نے مجھے میسج کیا کہ سونیا آپ اپنا پاسپورٹ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، آپ یہاں دبئی آ جائیں. میں نے ان کو اپنے سارے مسائل بتائے. میں نے ان کو پنو کی بات پہلے بتائی ہوئی تھی جس پہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، بوس کو نہیں بتایا تھا. میں نے کہا مجھے کیا سیکیورٹی دو گے، کیا تحفظ دو گے، کیا گارنٹی دو گے میں وہاں آ جاؤں تو مجھے یہ گالی نہیں دے گا، مجھے ٹارچر نہیں کرے گا، کیونکہ میرے سامنے یہ جس چیز کا منصوبہ بناتا ہے اس کو نکلوا کے رہتا ہے، اس کو ذلیل کر کے اگلا بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو چھوڑ کے گئے وہ بےچارے گالیاں بھی کھا رہے ہیں ماں بہنوں کی، وہ طرح طرح کے ان کو غدار بھی کہا جا رہا ہے. لوگ کمنٹ کرتے کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہوا کیا رہا ہے. منافقت ہو رہی ہے، بہت بڑی منافقت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا. اب اس نے یہ بھی ٹارگٹ اس کا ہے کہ یہ اب اگلا شکار کرے گا عروبہ کو، کیونکہ عروبہ کو یہ وہاں سے چھٹی کرا کے یہ اس کی کرسی پہ اپنی فارو کہتا ہے اس کو، فارو میری جگر کی پارو، اپنی جگر کی پارو کو اس کی کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہے. اب اس کا اگلا ٹارگٹ یہی ہے. اس کا ٹارگٹ تھا انیل بیلا، نکل گیا. اس کا ٹارگٹ تھا سخاوت ناز، وہ نکل گیا. اس کا ٹارگٹ میں تھی، میں وہاں گئی نہیں. وہ بڑا خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے، ہیپی ہے، کیونکہ یہ اینڈ تک نہیں نکلے گا، پورے ادارے کو برباد کر کے پھر نکلے گا. یہ اس کا اصول ہے. جیسے اس نے آشا جہاں زیب والے خبرناک کو برباد کیا تھا، خوار کر کے وہاں سے نکلا تھا، تو ایسے ہی یہ اس ادارے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا کہ مجھے سیکیورٹی دیں. چلیں ٹھیک ہے، میرے ماں باپ آپ کی بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کی تو وہ راضی ہو گئے. میری بہنوں نے کہا ہم مینج کرتے ہیں. میں نے اپنے سارے اس کو مسائل بتائے، اپنی سیکیورٹی مانگی، اپنا تحفظ مانگا. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر اس نے وہاں پہ میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں برداشت نہیں کروں گی، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ یہ سرائکیوں کو گالیاں دیتا ہے. ڈی جی خان ڈویژن، ڈی جی خان میرا ڈی جی خان میرا ڈویژن ہے، وہاں پہ آدھے سے زیادہ ڈی جی خان دبئی میں بیٹھا ہے. بلوچ سرائکی، ہمارے بلوچ جن کو وہاں پہ البلوشی کہتے ہیں، ہمارے بلوچ ہیں، ٹھیک ہے. یہ سرائکیوں کو گالیاں دیتا ہے. اگر میں نے کہا یہ وہاں پہ بکواس کرے گا تو میں پھر سرائکیوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی، میں بتاؤں گی کہ یہ ہمارے سرائکی وسیعت کو گالیاں دیتا ہے. اس کو وہ بتائیں گی کہ تو نے کس قوم کو گالی دی ہے. تو یہ بات سن کے مجھے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، جب خاموش ہو گیا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ میری گارنٹی نہیں لیتے تو یہاں پہ کوئی اور پروگرام بتا دیں، 3 دن میں ہم شو کر لیں گے. وہ جو بات علی حسنین نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی علی حسنین تو کہہ رہا تھا کہ سونیا ہماری ٹیم کا حصہ ہے، تو اب آپ یہ پروگرام لے کے بیٹھے ہیں. علی حسنین نے کہا تھا کہ ہم ان قریب نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. تو علی حسنین نے صحیح کہا تھا. بوز نے کہا تھا کہ جی سونی ملتانی مختلف گیٹ اپ کر کے کبھی کہاں چلی جائے کبھی کہاں چلی جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں وہ کر لیتی ہوں. اس پہ ابھی پلاننگ کرنی تھی تو جی مجھے انہوں نے وہاں کا کہہ دیا. میں نے اپنی سیکورٹی مانگ لی. میں نے کہا مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. مجھے بجائے وہ کچھ سیکورٹی دینے کے، مجھے بجائے یہاں کے کسی پروگرام کے کہنے کے، میں نے اپنے پروڈیوسر فہیم بھائی سے پوچھا. میں نے کہا اگر وہاں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے یہاں کا بتا دیں، ہم ایک دن میں 3 شو کر لیں گے، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. تو اگلے دن وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں، ہماری طرف سے آپ کو جواب ہے ابھی پاکستان میں آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا آپ جہاں بھی کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس جاوید اوان صاحب، ڈی سی او صاحب، جو ہمارے یہاں کے پروگرام منیجر ہیں، سارا کچھ ہینڈل کر رہے ہیں، ان کا میسج آ گیا سونی جی تسی حالی ساڈے تو فری ہو، تسی جتھے کرنا چاہو کر سکتے ہو. وہی چشمدید گواہ اس کے سامنے انہوں نے مجھے ہراساں کیا تھا، ہراسمنٹ. اگر میں اپنی آئی پہ آتی تو میں اسی وقت 15 پہ کال کر کے دفعہ 354 کے تحت 3 سال کے لیے پنو کو میں اندر کرا سکتی تھی. لیکن کیا ہے، میں نے اپنے ادارے کو دیکھا، میں نے اپنے باس کی پریشانی کو دیکھا، اس وقت حالات کو دیکھا، میں نے اس کے پر کوئی کارروائی نہیں کی. میں نے ادارے کے رولز کے حساب سے میں نے جا کے اپنی مینجمنٹ کو بتایا، اور میں یہ قسم کھا کے کہتی ہوں یہ باتیں باس تک نہیں پہنچی ہوں گی آج تک. میں
अपने बॉस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे बॉस ने हमें एक चीज़ समझाई कि आप लोगों ने कभी किसी मज़हब के खिलाफ बात नहीं करनी, हर मज़हब की इज्जत करनी है, आपने हर इलाके के कल्चर की इज्जत करनी है, हर इलाके के लिबास की इज्जत करनी है। उन्होंने हमें बताया कि सिंधियों की अजरक का लिहाज कैसे करना है, उन्होंने बताया कि बलोचों की पग का लिहाज कैसे करना है, उन्होंने हमें बताया पश्तून की इज्जत कैसे करनी है, उन्होंने बताया कि वसेब की इज्जत कैसे करनी है। और आप लोगों के सामने है, उन्होंने वसेब को इज्जत दी। मुझे, मैं सराइकी हूँ, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। एक पंजाबी प्रोग्राम बनाया तो उसकी मुझे होस्ट बनाया, सराइकी होस्ट बनाया। उन्होंने लैंग्वेज इलाकों को इतनी इज्जत दी कि पूरे पाकिस्तान में जितना हमारे पंजाब में बोलियां बोली जाती है, सारे रंग पंजाब दे, तो उन्होंने हर बोली के बंदे को वहां बिठाया। वो उनका प्यार था, वो उस रूल्स को फॉलो करते हैं, वो इज्जत करते हैं हर इंसान की। ये चीज़ हमने अपने उस्ताद से, आफ्ताब इकबाल से सीखी है। तो अगर वो इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, वो हमें समझा सकते हैं, तो इस जाहिल गंवार पे वो असूल लागू क्यों नहीं है जो मेरे वसेब को गाली देता है। मैं अपने तमाम फनकारों से एक सवाल करती हूँ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप लोग जब भी, जितने भी हमारे स्टेज के फनकार हैं, टीवी के फनकार हैं, आप लोग जब भी सराइकी वसेब में कहीं भी काम करने के लिए जाएं, शूट करने के लिए जाएं, क्या आप लोगों को सराइकियों ने इज्जत नहीं दी? आपको सराखों पर नहीं रखा, पलकों पर नहीं बिठाया? हमारे सराइकियों ने आपको इज्जत नहीं दी? कभी आपने हमारे मुंह से सुना हमने किसी कौम को गाली दी हो, हमने किसी मजहब के ऊपर बात की हो? तो ये अनपढ़ जाहिल गंवार हमारी सराइकी पे गाली क्यों देता है? हमारी कौम पे उंगलियां उठाने वाला ये कौन है? ऊपर से कहता है कि जो आर्टिस्ट छोड़ गया जब वापस आएगा तो हमारे तलवे चाटेगा। तेरे बाप का राज है तेरे तलवे चाटे? वो क्यों चाटे? वो हमारे सीनियर हैं। मैंने हमेशा बकायदा हर फनकार, जितने भी सीनियर फनकार हैं, उस्तादों के साथ काम किया है। हमेशा उन्होंने, मैंने देखा कि वो सीनियर्स की भी इज्जत करते हैं, वो जूनियर की भी इज्जत करते हैं। तू तो ऐसा घटिया शख्स है, तू तो किसी की इज्जत नहीं करता। तो एक प्रोग्राम को रड़े के गया, निकल गया, अब दूसरे प्रोग्राम की तूने टीम रेजा रेजा करके रख दी है। हर बंदे को तू गाली देता है। मैं चश्मदीद गवाह हूं, 1.5 घंटा हमें जाते हुए लगता था, 1.5 घंटा हमें आते हुए लगता था। फार्म हाउस पे, बेदिया रोड पे, हमारा खबरनाक के ऑफिस में, सारे रास्ते सबको गालियां देता था, सारे रास्ते वापसी पे सबको गालियां देता था। तेरे घर से हम दाने लेते हैं, तेरे घर से सारे फनकार आटा लेते हैं, तू सबको गालियां देता है। ये बात खुदा की कसम आप लोगों को मैं बता रही हूँ, खुदा की कसम मैंने अपनी प्रोडक्शन को बताई। मैंने कहा ये सबको माँ बहन की गाली देता है, इसको समझाओ, ये मेरे सराइकी वसेब को गाली दे रहा है, वरना मैं इसके खिलाफ बहुत बुरा एक्शन लूंगी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरे बॉस को नहीं पता। अब इसका अगला टारगेट ये बस यही चाहता है, सिर्फ पुन्नू, सिर्फ बब्बू हो, माहम हो और मैं हूं और मेरी फारिया, मेरी जिगर की पारिया वो वहां पे हो, सिर्फ हम 4 जाने हो और कोई भी ना हो। और एंड में ये बब्बू को रड़केगा, बब्बू का भी सफाया यही बंदा करेगा। उसके बाद खबरनाक को तमाम करके फिर निकलेगा, क्योंकि इसकी ये नेचर है, इसकी फितरत है। ये पहले था सपोला, अब बन गया बड़ा सांप जो कुंडली मार के वहां पे बैठा है। तो उसकी वजह से अब आप ये देखें, मैंने दोनों टॉपिक वो की। मैंने कहा उनको, मैंने कहा मुझे बताएं, मैं वहां आ नहीं सकती, अगर मैं वहां आऊंगी तो इसने बकवास की, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि वहां पे झगड़ा ना हो, मैं भी नहीं चाहती कि मैं वहां पे आके कोई फसाद, कोई झगड़ा खड़ा करूं, तो फिर आप ऐसा करें। हर दफा मुझे यही कहा गया, सोनी जी आप जो है ना मैनेज करें, सोनी जी आप सब्र करें, ऐसा होता रहता है, इस बात को आप छोड़ें, आप टीम के साथ चलें, ये करें। मुझे ये हमेशा कहा जाता है, ये बात उसको क्यों नहीं की जाती? और मुझे पूरा पता है कि ये बात आफ्ताब साहब को नहीं पता, हमारे बॉस को ये बात नहीं पता, वो नहीं जानते। क्योंकि जिस बंदे ने हमें हर कास्ट की इज्जत करना सिखाई हो, हमें बताया होगा मज़ाहिब का एहतराम कैसे करना है, कल्चरल का एहतराम कैसे करना है, वो बंदा ऐसी बातें कैसे वो सुन के बर्दाश्त कर सकता है? इसकी ऐसी की तैसी ना कर देते वो। बॉस को नहीं पता, वो ला इल्म है, और उनको नहीं पता सखावत नाज इनकी वजह से निकला, उनको नहीं पता अनियल बेला इनकी वजह से निकला है। आज अगर वो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, वो टैलेंटेड है, वो किसी जगह पे काम कर सकते हैं। उनको धोखेबाज कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, इनकी वजह से। जब एक फनकार उनकी बात को लेकर सुई पाके नहीं चलाएगा, बीच में अपना लुच तलेगा, अगला बंदा तो डिग्रेड होगा ना। हम फनकार हैं, खुदा की कसम हम काम करने के लिए जाते हैं, पैसे हमें वैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे, पैसे वो दिन भी पड़ रहा है, दिहाड़ी भी पड़ रही है, हम काम नहीं करेंगे, हमारा अंदर जो हमारा एक ज़मीर है ना, वो हमारा जो ना ज़मीर हमें आवाज़ देता है कि यार हम काम करने आए हैं, पैसे ले रहे हैं, हमसे काम ले। तो जब इस तरह का हाल हो ना, तो सीनियर कोई फनकार है वो चुप करके साइड पे हो जाता है। तो ये मसाइल थे। तो मुझे अब ये नहीं कहा गया जी हम सिक्योरिटी लेते हैं, ये नहीं कहा गया जी हम इसको सीधा करते हैं, ये नहीं कहा गया जी यहाँ पे चलो जी हम और प्रोग्राम, जो बॉस ने डिसाइड किया था
میرے کریکٹر میرے گیٹ اپ چینج کرنے کا، جس کا علی حسنین نے پچھلے دنوں اپنے ولاگ میں ذکر کیا گیا، سونیا ملتانی ہماری ٹیم کا حصہ وہ یہی ہے، ہم نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، جس کی طنز میرے یہاں پہ ولاگ میں بھی کمنٹس میں کی گئی۔ علی حسنین نے تو کہا تھا جی نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، آپ یہ پروگرام لے کے آ گئی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتا کہ ہماری ٹیم میں کیا مسائل ہیں؟ ایک ناگ بیٹھا وہ سب کو ڈس رہا ہے، وہ سب کا حشر نشر کیا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی سنبھل کے جائیں، یہ ان کا بھی یہی، کیونکہ اس کے اصول ہیں۔ اس نے کہا ہوا کہ میں سب کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا، میں سب کی بہن کو یہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو اب جو جائیں گے ان کو بھی 2 مہینے کے بعد آنا پڑے گا۔ میں جاتی میرے ساتھ یہی حال ہوتا، ظاہری بات ہے میرے مسائل کو حل نہ کیا جاتا، میں وہاں پہ واویلا کرتی، وہاں پہ پھر میں بتاتی کہ یہ کر رہا ہے، تو وہاں پہ مسائل زیادہ بڑھتے۔ اس سے بہتر یہی تھا، میرا فیصلہ یہی تھا، میں وہاں نہیں جاتی، میں یہیں پہ رہتی ہوں، یہاں کا جو کام ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں آفتاب صاحب جب واپس آئیں گے مجھے پتہ ہے وہ مجھے آواز دیں گے، میں ان کی بہن ہوں، مجھے پتہ ہے وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے جب بھی آواز دیں گے وہ یہاں پہ آئیں گے تو میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی، کیونکہ میرے بوز ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو نہیں پتا، میں یہ جانتی ہوں ان کو نہیں پتا، وہ لا علم ہے اس سارے معاملے سے، سارے واقعے سے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جس انسان کی کاسٹ پہ، اس کی قوم پہ، اس کے علاقے پہ، مجھے اپنا علاقہ بہت پیارا ہے، مجھے اپنا وسیب بہت پیارا ہے، مجھے اپنے سرائکی بہت پیارے ہیں، میرے وسیب پہ بات کی گئی ہے، ہمارے سرائکی شاعر کو، جس کو ہمارے سرائکیوں کا علامہ اقبال کہا جاتا ہے، اس کو اس نے گالیاں دی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ اب میرا بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ مجھے اب ادارے کی طرف سے اجازت مل گئی، آپ جا کے کام کریں۔ مجھے پتا تھا میں جب کام کروں گی، میں تو جانتی ہوں میں چشمدید گواہ ہوں گی اس کے کیا کیا پلان تھے، میں جانتی ہوں۔ اگر میں جاتی ہوں، میں دوسروں کی طرح، جب میں کسی جگہ پہ کام کرتی ہوں تو وہاں پہ پھر وہی بات ہوگی نا، آڈینس میرے بارے میں کمنٹ کرے گی، سونی بے وفا نکلی ہے، غدار ہے جی، یہ بھاگ گئی ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ میں اب وہاں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں میں غدار نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں، میں نے باتیں برداشت کی ہیں، میں نے ہراسمنٹ برداشت کی ہے، میں نے وہ باتیں برداشت کی، اس لیے میری قوم کو گالی دی ہے، میرے وسیب کو گالی دی ہے، میرے سرائکیوں کو گالی دی ہے۔ میں نے ادارے کے اصول کے مطابق میں نے ادارے کو بتایا، انہوں نے بوس کو نہیں بتایا، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، مجھے کہتے تھے کہ تم چپ رہو، کیوں؟ میں نے اگر غلط کیا مجھے بتائیں، میں نے صحیح کیا مجھے بتائیں۔ میں اپنے آپ کو، میں بہت زیادہ دکھی ہوں، اگر یہ اس طرح کی بغیرتی نہ کرتا، یہ ٹیم کے ساتھ ایسا نہ کرتا، میرے سامنے یہ جو کہتا تھا، یہ وہاں جا کے پرفارمنس کے دوران وہی حشر کرتا تھا، یہ اگر ایسا نہ کرتا تو خدا کی قسم 1 سال تو کیا، میں 10 سال بھی اپنی ٹیم کے ساتھ باہر رہنے کو تیار تھی۔ میں اس طرح کی بندی ہوں۔ اب مجھے بتائیں میرا یہاں پہ کیا قصور ہے، میرے کون سا قصور کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ میرے اوپر تنقید کرنے کی بجائے، تمام فنکاروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے، آپ یہ تو سوچو ایسا کیا ہے اس ٹیم میں، ایسا کیا ہے کہ ٹیم ٹوٹ جاتی ہے، ریزہ روئی کیوں ہو رہی ہے، ریزہ وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ویٹ کروں گی کہ اب مجھے بتانا کہ میں نے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اب مجھے آپ بتانا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی، ایسی باتیں خدا کی قسم میں بتانے بیٹھوں نا، اس کے پلان بتانے بیٹھوں، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ صرف چاہتا ہے کہ ہم 4 جنے ہوں، میں، ببو، ماہم اور فاریہ، اور کوئی نہ ہو، اس پروگرام پہ راج کریں، بس صرف یہی چاہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، کمنٹس میں جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں، حقائق بتا رہی ہوں، جواب ضرور دیجیے گا، کیا میں نے اپنا فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔